اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکملۃ نقض الحصر بقدح الدلیل اما لعدم استلزامہ للدعوی الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب شریفیہ اور صاحب مناظرہ رشیدیہ ابحاث 9 جو ماقبل میں گزری آپ نے پڑھی، ان کا تکملہ بیان کر رہے ہیں۔ تکملہ یہ تفعیلہ کے وزن پر باب تفعیل کا مصدر ہے، مکملہ کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ یعنی ابحاث 9 کو مکمل کرنے والی ایک بات بتا رہے ہیں۔ اگر یہ بات ذکر نہ کریں تو تشنگی باقی رہ جائے گی۔ ابھی وہ تشنگی یہ کہ ما قبل کی ابحاث سے یہ معلوم ہوا کہ سائل کو 3 اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کون سے 3 اعتراض؟ منع، نقض اور معارضہ۔ جبکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ان 3 کے علاوہ اور بھی اعتراضات ہیں جو سائل کر سکتا ہے، تو ابحاث مذکورہ میں جو 3 میں حصر کیا گیا وہ 3 میں حصر کرنا صحیح نہیں ہے، تو بات غیر مکمل ہو گئی پھر اب، ہے نا؟ جب یہ اعتراض ہو جائے گا، اب وہ کیا کیا اعتراض ہیں؟ وہ 5 اعتراضات اور کر سکتا ہے۔ تو صاحب کتاب تکملہ کے ذریعے سے یہ بتائیں گے کہ جو 5 اعتراضات اور ہو سکتے ہیں وہ اعتراضات 3 میں حصر کے مناقض نہیں ہیں، ان سے 3 میں حصر نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ ان 5 اعتراضات میں سے ہر ایک اعتراض منع، نقض وغیرہ کسی نہ کسی میں داخل ہے، اس لیے ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ ہم جواب دے دیں گے تو اب ابحاث 9 پر 9 میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اب اس کو لے کر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو ابحاث 9 کے لیے مکملہ بن گیا نا، یہ بن گیا نا۔ فرماتے ہیں تکملہ اے ہذہ مکملۃ الابحاث 9، یہ آنے والی گفتگو جو ہے یہ ابحاث 9 کے لیے مکملہ ہے، مکمل بنانے والی ہے نا؟ ابحاث 9 کو تکمیل آشنا کرنے والی ہے۔ نقض الحصر، حصر کو توڑ دینا پایا جاتا ہے بقدح الدلیل، دلیل میں کرید کر کے، دلیل کو کرید کے، دلیل میں اعتراض کر کے، او بالمصادرۃ علی المطلوب۔ 2 طریقے سے نقض حصر ہوتا ہے، یعنی سوالات 3 جو ذکر کیے کہ 3 اعتراض کر سکتا ہے، ان 3 میں حصر کرنا یہ ٹوٹ جاتا ہے، منقوض ہے، یہ نقض بمعنی منقوض ہے نا۔ حصر کو توڑ دینا ہے، حصر منقوض ہو جاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ ایک بقدح الدلیل، دلیل میں اعتراض کر کے، اور دوسرا بالمصادرۃ علی المطلوب، یا مصادرہ علی المطلوب کے ذریعے سے۔ یہ 2 طریقے سے قدح دلیل کی 3 صورتیں ہیں اور مصادرہ علی المطلوب کی 2 صورتیں ہیں، تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟
5 صورتیں ہو گئیں، تو ان 5 آنے والی 5 صورتوں کے ذریعے سے 3 میں حصر منقوض ہو جاتا ہے. یہ ہے خلاصہ. فرماتے ہیں نقض الحصر اے حصر البحث فی الثلاثہ، بحث کا حصر کرنا 3 میں یعنی من، نقض اور معارضہ میں، یہ ٹوٹ جاتا ہے بے قدح دلیل. اور اس کو نقد مصدر نہ پڑھ کے اس کو مجہول پڑھیں تب زیادہ واضح ہو جائے گا. نقد الحصر، حصر کو توڑ دیا گیا ہے، حصر کو منقوض کر دیا گیا ہے. کون سے حصر کو؟ جو 3 میں ہے. من، نقض، معارضہ میں جو حصر ہے وہ توڑ دیا گیا ہے. کس کے ذریعے سے؟ بقدح الدلیل، دلیل میں قدح کر کے، جرح کر کے. اور قدح دلیل میں جرح کرنا اور قدح کرنا اور اس میں خرابی بتانے کی صورتیں کیا ہیں، تو وہ تینوں صورتیں بتا رہے ہیں پہلے کہ قدح دلیل کی 3 صورتیں ہیں. اما لعدم استلزامہ للدعوی، یا تو دلیل میں قدح اس طور سے کرے کہ بھائی آپ کی دلیل یہ دعویٰ کو مستلزم نہیں ہے. کیا کہے؟ یہ نہیں کہے. دیکھو من کہتے تھے دلیل کے مقدمے پر دلیل طلب کرنے کو، یہ من کہتے تھے. اب آدمی نے کہا کہ تمہاری دلیل دعویٰ کو مستلزم نہیں ہے، من تو ہے نہیں، یا ہے من؟ نہیں ہے من. نقض کہتے تھے افساد دلیل کو کہ تمہاری دلیل باطل ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری دلیل دعویٰ کو مستلزم نہیں ہے، تو افساد دلیل بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب نقض بھی نہیں ہے. اور معارضہ کہتے تھے خلاف پر دلیل قائم کرنے کو، یہاں پر خلاف پر دلیل بھی قائم نہیں کرنا ہو رہی ہے. تو تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا، یہی نقض حصر ہے. فرماتے ہیں کہ قدح دلیل کی ایک صورت یہ ہے اما لعدم استلزامہ للدعویٰ، کہ یہ کہے سائل کہ آپ کی دلیل دعویٰ کو مستلزم نہیں ہے. کان یقال، مثال کے طور پر ایسے کہے دلیلکم لا یستلزم مدعاکم، تمہاری دلیل تمہارے مدعا کو مستلزم نہیں ہے. اب عدم استلزام کو دکھا رہا ہے. اما مع شاہد، عدم استلزام پر یا تو شاہد پیش کرے، شاہد کے ساتھ، علی عدم الاستلزام، عدم استلزام پر یا تو شاہد کے ساتھ یہ بات کہے، اور بدون ہی یا بغیر شاہد کے کہے. تو شاہد کے ساتھ کہے یا بغیر شاہد کے کہے، تو عدم استلزام کو اگر دکھائے تو یہ بھی قدح فی الدلیل ہے اور قدح دلیل ہے. تو قدح دلیل کی ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت قدح دلیل کی یہ ہے اول احتیاج ہی الی مقدمۃ، یا سائل یہ بتائے کہ تمہاری دلیل ایک مقدمے کی محتاج ہے جو مقدمہ تمہاری دلیل میں مذکور نہیں ہے نا، یہ کہے کبھی، تو یہ بھی دلیل میں قدح کرنا ہے کہ تمہاری دلیل اس لیے صحیح نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری دلیل ایک مقدمے کی محتاج ہے جو مقدمہ دلیل میں مذکور نہیں ہے. یہ دوسری صورت ہو گئی قدح دلیل کی. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کبھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہاری دلیل ایک ایسے مقدمے پر مشتمل ہے جس مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، جس مقدمے کی ضرورت نہیں ہے ایسے مقدمے پر مشتمل ہے، اور وہ مقدمہ زائد ہے. یہ بھی ایک اعتراض کرنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اعتراض کرنا. تو قدح دلیل کی 3 صورتیں ہو گئیں. کیا؟ ایک تو یہ کہے کہ تمہاری دلیل دعویٰ کو مستلزم نہیں ہے، چاہے عدم استلزام پر چاہے شاہد پیش کرے یا شاہد پیش نہ کرے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ کہے کہ تمہاری دلیل میں ایک ایسا مقدمہ ہے جو مقدمہ زائد ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ کہے کہ تمہاری دلیل ایک ایسی مقدمے کی محتاج ہے کہ جو مقدمہ تمہاری دلیل میں مذکور نہیں ہے. یہ 3 صورتیں قدح دلیل کی ہوگی. اور یہ تینوں صورتیں نہ من ہے، نہ نقض ہے، نہ معارضہ ہے. لہذا 3 اعتراض تو یہی کر سکتا ہے. تو 3 میں حصر کرنا کیسے صحیح ہو گیا ما قبل میں، ہے نا. اور 2 اعتراض ابھی آگے آئیں گے. فرماتے ہیں قدح دلیل کے ذریعے سے نا اول احتیاج ہی الی مقدمے، یا قدح دلیل کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمہاری دلیل محتاج ہے ایک ایسے مقدمے کی لم تذکر، جو مقدمہ ذکر نہیں کیا گیا ہے. سواء بینہ تلک المقدمہ اور لم یبین، خواہ وہ سائل وہ اعتراض کرنے والا شخص اس مقدمے کو بیان کرے یا مقدمے کو بیان نہ کرے. سمجھے نہیں؟ بس اتنا کہہ دے کہ تمہاری دلیل ایک ایسے مقدمے کی محتاج ہے جو مقدمہ مذکور نہیں ہے. اول استدراک، یا کیا کہہ دے
کہ تمہاری دلیل میں ایک مقدمہ زائد ہے مقدمہ مستدرکہ پر مشتمل ہے. استدراک کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ زائد ہونا، بے وجہ بلا فائدہ کسی بات کو کہہ دینا، یہی استدراک ہے. یہاں پر یہ معنی ہے. فرماتے ہیں اولی استدراک یہاں اے مقدمتی من الدلیل، یعنی دلیل کا ایک مقدمہ زائد ہے، یہ کہہ دے. تو قدح دلیل کی 3 صورتیں ہو گئیں. اور بالمصادرۃ علی المطلوب، یہ بالمصادرہ علی المطلوب فرماتے ہیں صاحب شرح عطف علی قولہ بقدح، اس کا عطف ہے کس پر؟ بقدح پر. تو بیچ میں جو تینوں صورتیں دکھائی ہیں وہ قدح دلیل کی، اسی پر عطف ہو گیا المصادرہ علی المطلوب. یعنی نقض الحصر بالمصادرۃ علی المطلوب، حصر توڑا گیا ہے مصادرہ علی المطلوب کے ذریعے بھی، قدح دلیل کے ذریعے بھی جس کی 3 صورتیں تھیں، اور مصادرہ علی المطلوب کے ذریعے. مصادرہ علی المطلوب کہتے کسے ہیں؟ تو صادرہ یصادر مصادرتن کا معنی ہوتا ہے چھاپا مارنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر چھاپا مارنے کے معنی میں نہیں ہے. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں مصادرہ؟ تو اصطلاح میں مصادرہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی تمہاری دلیل یہ تام تب ہوگی، یا تمہاری دلیل کا یہ جز تام اور صحیح تب ہوگا جبکہ مدلول صحیح اور تام ہو، یا مدلول کا جز صحیح اور تام ہو. اور مدلول جو ہے وہ ہے ممنوع. وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، وہ تام ہے نہیں، وہ صحیح ہے نہیں، لہذا تمہاری دلیل بھی کیا نہیں ہوگی؟ تام نہیں ہوگی. دیکھو دلیل کو فاسد نہیں کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے تمہاری دلیل کیا کی تمامیت کب ہوگی؟ جبکہ مدلول تام ہو. یا کہے کہ دلیل کا جز تمہارا تام تب ہوگا جب مدلول کا جز تام ہو. اور مدلول کا تام ہونا یا اس کے جز کا تام ہونا ہمیں ممنوع ہے. کیا ہے وہ؟ ممنوع ہے. اس کا مطلب دلیل کا تمامیت بھی کیا ہے؟ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ دلیل فاسد ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے. اگر دلیل یہ کہہ دے تمہاری دلیل فاسد ہے تب تو نقض میں چلی جائے گی سیدھا ہے نا. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری دلیل تام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تمامیت اور اس کی صحت کس پر موقوف ہے؟ مدلول کی تمامیت یا جز کی تمامیت پر. اور مدلول کی تمامیت ہے، جز کی تمامیت ممنوع ہے، اس لیے تمہاری دلیل ممنوع ہے. دلیل کی تمامیت ممنوع ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور تمامیت کی معنی، تمامیت کو منع کرنا، یہ تینوں میں سے کسی میں داخل نہیں ہے. کسی میں نہیں ہے. یہ نہ نقض ہے، نہ منع ہے، نہ معارضہ ہے. یہ تو یہ ہے مصادرہ. کیا ہے یہ؟ مصادرہ. اگر اس طرح سے اعتراض کرے تب بھی تو حصر ٹوٹ گیا نا 3 میں. فرماتے ہیں اور بالمصادرہ علی المطلوب، یا مصادرہ علی المطلوب کے ذریعے سے نقض کر دیا جاتا ہے، نقض حصر. عطف علی قولہ، یہ عطف ہے مصنف کے قول بقدح پر. بیان یقال، اس طور سے کہا جائے حاضر دلیل اور جزء، یہ دلیل یا اس کا جز انما یتم، یہ تام ہوگا، و یصح، اور صحیح ہوگا، لو صح المدلول، اگر مدلول صحیح ہو جائے، اور جزء یا مدلول کا جز صحیح ہو جائے، مع شاہد و بدونہ، چاہے شاہد پیش کرے یا شاہد کے بغیر یہ بات کہہ دے. اور مصادرہ علی المطلوب کی دوسری صورت فرماتے ہیں بے منع ما یلزم صحت الدلیل، صحت دلیل کو جو لازم ہو، جو مستلزم ہو، اس کو منع کر کے. کیا؟ صحت دلیل کو جو مستلزم ہو. مثلا یہ دلیل تب صحیح ہوگی جبکہ یہ چیز پائی جائے گی، جبکہ یہ چیز پائی جائے گی. تو جو مستلزم صحت دلیل ہے، تو سائل کہے بھائی یہ مستلزم صحت دلیل جو ہے، اس کا پایا جانا یا اس کا صحیح ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ ممنوع ہے. مستلزم صحت دلیل. کیا؟ مستلزم، تو مستلزم صحت دلیل کو منع کر دے. اور مستلزم صحت دلیل کو منع کرنا یہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. نہ من ہے، بھئی من میں کیا ہوتا ہے؟ طلب دلیل علی مقدمہ ہوتا ہے. مستلزم صحت دلیل کو منع کرنا تو نہیں ہوتا اس میں. نہ نقض ہے اور نہ معارضہ ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے بھی حصر ہو گیا، وہ نقض حصر ہو گیا. فرماتے ہیں اور بے منع ما یلزم صحت الدلیل، یا اس کو منع کر کے جو صحت دلیل کو مستلزم ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. بیان یقال، اس طور سے کہا جائے انما یصح ھذا الدلیل ان لو کان کذا، یہ دلیل تو صحیح ہوگی اگر ایسا ہو.
تو اگر ایسا ہو تو یہ ایسا ہو جو ہے یہی مستلزم صحت دلیل بنے گا، ہے نا. وذا ممنوع، اور وہ یہ بات جو ہے ایسا ہو یہ ممنوع ہے، سمجھے نہیں. فإن هذه الأسئلة الخمسة، تو یہ پانچوں سوالات من افراد البحث، یہ مناظرہ کے افراد سے ہیں. کس سے ہے؟ مناظرہ کے افراد سے ہیں. ولیس شیء منها من المنوع الثلاثہ المذکورہ، اور ان میں سے کسی کا بھی تعلق منوع ثلاثہ مذکورہ سے نہیں ہے. کسی کا بھی تعلق منوع ثلاثہ مذکورہ کیا ہے؟ من، نقض اور معارضہ، ان میں سے کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اب تک جتنا بھی ذکر کیا گیا وہ 3 ہی منوع ذکر کی گئی ہیں، تو ان میں حصر کرنا یہ درست نہیں رہا. 5 یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، تو 5 یہ 3 وہ 8 ہو گئے اعتراضات، اور ذکر کتنے کیے ہیں؟ صرف 3. تو حصر کرنا صحیح نہیں ہے. فیجاب عن الاول، اگر نقض کیا جائے، حصر کو توڑا جائے قدح دلیل کے ذریعے سے یا مصادرہ علی المطلوب کے ذریعے سے، فیجاب عن الاول، تو پہلے اعتراض کا جواب دیا جائے گا. پہلا اعتراض کیا تھا؟ قدح دلیل کی پہلی صورت. قدح دلیل کی تو 3 صورتیں تھیں نا، تو اس کی پہلی صورت تو صاحب شرح خود بیچ میں بیان کرتے ہیں، وَهُوَ النَّقْضُ بِالْقَدْحِ لِعَدَمِ الْاِسْتِلْزَامِ. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قدح کے ذریعے سے نقض کرنا، اور قدح کی صورت کیا تھی؟ لِعَدَمِ الْاِسْتِلْزَامِ، عدم استلزام کو بتانا کہ بھئی تمہاری دلیل تمہارے مدعا کو مستلزم. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب، پہلے کا جواب وعن الثانی، اور دوسرے کا جواب، دوسرا کیا تھا؟ کہ تمہاری دلیل ایک ایسے مقدمے کی محتاج ہے جو مقدمہ مذکور نہیں ہے. اس کا بھی جواب فرماتے ہیں وَهُوَ النَّقْض، دوسرا یہ تھا هُوَ النَّقْضُ بِالْقَدْ، وہ قد کے ذریعے سے نقض کرنا ہے. اور قد کی صورت کیا تھی؟ لِلْاحْتِيَاجِ إِلَى مقدمہ، ہے کہ دلیل محتاج ہے مقدمے کی، اس کے ذریعے سے اس نے قد کیا تھا. اس کا بھی جواب، پہلے کا جواب، دوسرے کا جواب وعن الرابع، اور چوتھے کا جواب. چوتھا کیا تھا؟ مصادرہ علی المطلوب کی پہلی صورت. مصادرہ علی المطلوب کی پہلی صورت کون سی صورت تھی؟ کہ تمہاری دلیل یا اس کا جز تام تب ہوگا جبکہ اس کا مدلول یا مدلول جزء مدلول تام ہو. تو کہہ رہے ہیں ان تینوں کا جواب، مصادرہ علی المطلوب کا جواب، ان تینوں کا جواب کیا ہوگا؟ بے انہو، جواب دیا جائے گا بے انہو ان کان بشاہد فنقض والا فمکابرہ. جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ تینوں اعتراض اگر شاہد کے ذریعے سے کیے ہیں اس نے. کس کے ذریعے؟ شاہد کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ارے یار جو اس کے اعتراض کر رہا ہے اور ساتھ میں دلیل بھی دے رہا ہے، جو دلیل یہ بتا رہی ہے کہ تمہاری دلیل لائق استدلال نہیں ہے، تو وہی شاہد ہے. تو اگر یہ اعتراضات تینوں مذکورہ، یہ تینوں اعتراضات اگر اس نے شاہد کے ساتھ کیے، ایسی دلیل کے ساتھ کیے جو دلیل یہ بتا رہی ہے کہ معلل کی دلیل لائق استدلال نہیں ہے، ایسے شاہد کے ساتھ کیے، تو یہ تینوں کے تینوں داخل ہوں گے نقض میں. کہ نقض کا نام ہی کیا ہے؟ نقض کسے کہتے ہیں؟ ابطال دلیل بے شاہد، ہے کہ شاہد کے ذریعے سے دلیل کو باطل کرنا، اس کو فاسد کرنا. جو شاہد یہ بتائے کہ دلیل لائق استدلال، تو یہاں پر بھی تو یہی کر رہا ہے بھائی. اگر پہلی والی صورت میں دیکھو، پہلی والی صورت میں اس نے یہی تو کہا تھا کہ تمہاری دلیل دعوے کو مستلزم نہیں، اور ساتھ میں شاہد پیش کر رہا ہے، اس کا عدم استلزام بتا رہا ہے، اس کا مطلب دلیل کو فاسد بتا رہا ہے، اور شاہد بھی پیش کر دیا تو نقض میں داخل ہو گیا. دوسری والی صورت میں کہ دلیل تمہاری ایک ایسے مقدمے کی محتاج ہے جس کے جو مقدمہ یہاں مذکور نہیں ہے نا، اور اس کے بغیر دلیل تام نہیں ہوتی ہے، دلیل پوری نہیں ہوتی ہے، اور شاہد بھی پیش کر دے رہا ہے، اس کا مطلب دلیل کے فساد ہی کا قول کر رہا ہے یہ، اور شاہد کے ساتھ کر رہا ہے تو نقض میں داخل ہو گیا. اور تیسری صورت مصادرہ علی المطلوب میں بھی یہی صورت ہے کہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری دلیل تبھی تام ہوگی، یا جزء دلیل تبھی تام ہوگی، تبھی تام ہوگا جبکہ مدلول یا جزء مدلول تام ہو. اس کا مطلب دلیل کے تمامیت اور اس کی عدم صحت کا قول کر رہا ہے، اور دلیل سے کر رہا ہے عدم صحت کا قول. عدم صحت یہ مستلزم فساد ہے نہیں ہے؟ آپ ہی بتائیے. تو اس کا مطلب دلیل کے فساد کا قول کر لیا اور شاہد کے ساتھ کیا ہے، تو نقض کس کا نام ہے؟ اسی کا تو نام ہے نقض. تو کہہ رہے ہیں یہ تینوں اعتراض کس میں داخل ہوں گے؟
اگر شاہد کے ساتھ پیش کر رہا ہے یہ اعتراض. فرماتے ہیں یہ فنقد ان کانا بشاہد، اگر یہ شاہد کے ساتھ ہو جو شاہد دلالت کرے اس پر، فنقد تو یہ نقض ہے، اے فہو نقد تو یہ نقض ہے، حیث یصدق معنی نقض علیہ، کیونکہ اس پر نقض کا معنی صادق آئے گا. نقض کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے وہ بیان و فساد دلیل، کہ دلیل کے فساد کو بیان کر دینا، بشاہد شاہد کے ساتھ، من غیر تعرض لمدلولہ دلیل کے مدلول سے تعرض کیے بغیر، ہے نا، دلیل کو فاسد قرار دینا. ان میں یہی نقض کا معنی پایا جا رہا ہے. وَإِلَّا اَيْ إِن لَمْ يَكُنْ مَعَ شَاهِدٍ، اگر یہی تینوں اعتراض شاہد کے بغیر ہوں، شاہد کے ساتھ نہ ہوں، جو شاہد فساد پر دلالت کرے یا عدم صحت پر دلالت کرے، فَمُقَابَرَةٌ تو یہ مقابرہ ہے، اور مقابرہ تو مسموع نہیں ہے، وہ اس کا تعلق بحث سے ہے بھی نہیں، ہے نا. فرماتے ہیں غیر مسموعات مقابرہ ہے، اس پر کان نہیں رکھا جائے گا. وَكَلَامُنَا فِي الْأَبْحَاثِ الْمَسْمُوعَةِ ہماری گفتگو تو ابحاث مسموعہ میں ہے، ابحاث غیر مسموعہ میں نہیں ہے. تینوں کا اعتراض جواب دے دیا. اب بچے دو، ہے نا، تیسرا اور پانچواں. فرماتے ہیں وَيُجَابُ عَنِ الثَّالِثِ تیسرے کا جواب یہ دیا جائے گا. کیا ثالث کیا تھا؟ پہلے تو یہ دیکھ لو تیسرا کیا تھا اعتراض. وَهُوَ النَّقْدُ بِقَدْحِ الدَّلِيلِ لِاسْتِدْرَاكِ مُقَدَّمَةٍ مِّن مُقَدَّمَاتِهِ وہ اعتراض یہ تھا کہ قدح دلیل کے ذریعے سے نقض کرنا، قدح دلیل کے ذریعے. اور قدح دلیل کی صورت کیا تھی؟ یہ تھی کہ بھائی تمہاری دلیل کے مقدمات میں سے یہ ایک مقدمہ جو ہے وہ زائد ہے. کیا ہے؟ ایک مقدمہ زائد ہے، یہ دکھائے. اگر ایک مقدمہ زائد بھی ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے بھائی؟ جو مقدمہ زائد ہے اس پہ دھیان ہی مت دیں. جو زائد ہے چلو وہ کوئی دخل ہی نہیں کر رہا ہے، وہ تو ثابت بھی نہیں کرے گا، تو سائل کا اس میں کیا بگڑ رہا ہے؟ معلل کے باقی مقدمات تو زائد نہیں ہیں، ان سے اس کا مدلول ثابت ہو جا رہا ہے. تو معلل کا اصل مقصود ہے اثبات مقدمہ یا اثبات مدعا. کیا مقصود ہے؟ اثبات مدعا، اور اثبات مدعا دیگر مقدمات سے ہو جا رہا ہے، اور ایک مقدمہ زائد بھی ہے، تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی زائد مقدمے کو پیش نہ کرنا بہتر ہے. تم نے بہتر امر کو چھوڑ دیا، اور بہتر امر کو چھوڑ دینے پر اعتراض کرنا یہ کوئی مناظر کی تو شان نہیں ہے. اس لیے یہ اعتراض ایسا ہے جیسے کہ اعتراض ہی نہیں، بیکار ہے یہ تو بات، سمجھے نہیں؟ اس کا تو جواب یہ دے دیا جائے گا. فرماتے ہیں وَيُجَابُ عَنِ الثَّالِثِ تیسرے کا جواب دیا جائے گا. وہ تیسرا اعتراض تھا نقض بقدح دلیل، قدح دلیل کے ذریعے سے اعتراض کرنا. کیوں؟ قدح دلیل کی صورت کیا تھی؟ لِاسْتِدْرَاكِ مُقَدَّمَةٍ مِّن مُقَدَّمَاتِهِ کہ اس کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ زائد ہے، اس بات کو لے کر اعتراض کرنا. اس کا جواب دیا جائے گا کس طور سے؟ بِأَنَّهُ لَا يُنَافِي غَرْضَ الْمُعَلِّلِ کہ ایک مقدمے کا زائد ہو جانا یہ مناظر ہے، یہاں پر مناظر کے غرض کے منافی نہیں ہے. مناظر سے مراد یہاں پر وہی معلل ہی ہے، زبان سے معلل ہی نکل گیا. بِأَنَّهُ لَا يُنَافِي غَرْضَ الْمُنَاظِرِ کہ یہ مناظر کی غرض کے منافی نہیں ہے زائد ہو جانا. کیوں؟ اِذْ غرض المعلل اثبات مطلبہ بالدلیل کیونکہ معلل کا مقصد کیا ہے؟ دلیل سے مطلوب کو ثابت کرنا، اپنے مطلب کو ثابت کرنا دلیل سے. وَذَا يَحْصُلُ اور یہ مطلوب کا ثابت کرنا تو حاصل ہو جا رہا ہے، مطلوب کا ثابت کرنا حاصل ہو جا رہا ہے. وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مُقَدِّمَاتِهِ مُسْتَدْرِكًا اگرچہ اس سے دلیل کے بعض مقدمات کیا ہوں؟ زائد ہوں. غایتہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اس میں کہ انہو ترک الاولا کہ مناظر نے، معلل نے اولا کو ترک کر دیا، کہ اولا یہ تھا کہ زائد باتوں کو نہ پیش کرتا اور زائد مقدموں کو پیش کر دیا، یہ ترک اولا کر لیا اس نے. تو ترک اولا کا صرف مواخذہ ہو سکتا ہے، اس سے اس کے اثبات مدعا میں تو کوئی خلل ہی نہیں پڑے گا اس اعتراض سے. فرماتے ہیں وَتَعَرَّضَ لِمُقَدَّمَةٍ اور اس نے ایک ایسے مقدمے سے تعرض کر لیا، ایک ایسا مقدمہ پیش کر دیا لا تعلق لها بالمطلوب جس کا تعلق مطلوب سے نہیں تھا، زائدتاً اور وہ مقدمہ زائد تھا، یجوز اثبات المدلول بدون ذکرها کہ اس مقدمے کے ذکر کے بغیر بھی مدلول کا اثبات ممکن تھا، جائز تھا، ہے نا. فالسوال علیہ بترک الاولا تو اب معلل پر یہ اعتراض جو ہوگا وہ ترک اولا کا ہوگا، صرف اور صرف کس کا ہوگا؟
کہ تکلم میں اس نے ترک اولا کر دیا ہے، پھر تکلم میں ترک اولا کیا، یہ اعتراض ہوگا. اور تکلم میں ترک اولا کر دینا اور جبکہ اس کا مقصود اس سے بھی حاصل ہو جا رہا ہے، ترک اولا کے بعد بھی مقصود حاصل ہو جا رہا ہے، تو تکلم میں ترک اولا کا اعتراض صرف ہوگا. اور تکلم میں ترک اولا کا اعتراض کرنا لیسا من البحث فی شیء، اس اعتراض کا بحث اور مناظرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اس کا جواب یہ ہو گیا. وعن الخامس، اور پانچویں اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ فرماتے ہیں پانچواں اعتراض یہ ہے وَهُوَ النَّقْضُ بِمَنْعِ مَا يَلْزَمُ صِحَّةَ الدَّلِيلِ. پانچواں اعتراض یہ ہے کہ منع کرنا اس کو جو صحت دلیل کو مستلزم ہوتا ہے، جو صحت دلیل کو لازم ہو، اس کو منع کرنا. تو اس کا جواب ہوگا بتفسیر المقدمہ. بھائی اس نے یہی تو کہا تھا کہ تمہاری دلیل صحیح ہوگی اس صورت میں اگر وہ صحیح ہو جو صحت دلیل کو مستلزم ہے، لازم ہے، اور صحت دلیل کو جو لازم ہے وہ ممنوع ہے، لہذا تمہاری دلیل صحیح نہیں ہوگی. یہ تو کہا نا. تو اس کے اعتراض کا جواب ہم یہ دیں گے کہ جناب جو تم جس کو ممنوع کہہ رہے ہو نا، وہ صحت دلیل کے لیے لازم بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. کیا سمجھنا پڑے گا؟ اسے سمجھنا پڑے گا کہ صحت دلیل کو وہ لازم ہے یا نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ دیکھو صحت دلیل کو جو لازم ہوتا ہے وہ مقدمہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مقدمہ کی تعریف کیا ہے؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل. مقدمہ وہ ہے جس پر صحت دلیل موقوف ہو. تو جس پر صحت دلیل موقوف ہو، چاہے وہ جزء دلیل ہو یا نہ ہو، اس سے لینا دینا نہیں ہے. صحت دلیل جس پر موقوف ہے وہ مقدمہ کہلاتا ہے. سمجھے نہیں؟ اس کا مطلب یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دلیل کی صحت جس پر موقوف ہے، جو لازم صحت دلیل ہے، وہ ممنوع ہے. اس کا مطلب مقدمے کو ممنوع قرار دے رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی تو ہے، صحت دلیل کو منع کر رہا ہے نا، کہ جس پر صحت دلیل موقوف ہے وہ ممنوع ہے، جو لازم صحت دلیل ہے وہ ممنوع ہے. یہی تو کہہ رہا ہے نا. اور لازم صحت دلیل جو ہوتا ہے وہ مقدمہ ہوتا ہے. تو اس نے ممنوع کس کو قرار دیا؟ مقدمے کو. اور مقدمے کو ممنوع قرار دینا یہ تو منع ہے. یہ کیا ہے؟ تو جناب یہ تو منع میں داخل ہو گیا. یہ الگ سے کہاں اعتراض رہا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں پانچویں کا جواب دیا جائے گا مقدمے کی تفسیر کر کے. کون سے مقدمے کی؟ الماخوذہ فی حد المنع، جو مقدمہ من کی تعریف میں ماخوذ ہے. کیا ہے من کی مقدمے کی تفسیر؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل. تو ما یتوقف علیہ صحت الدلیل کے ذریعے سے مقدمے کی تفسیر کر کے جواب دے دیا جائے گا. جواب کا طریقہ وہی ہوگا جو میں نے ابھی دیا ہے نا. فرماتے ہیں سواء کان جزءہ، خواہ وہ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل یہ جزء دلیل ہو اور لا یا جزء دلیل نہ ہو، کما سبقہ جیسے کہ یہ بات گزر چکی. اور تفسیرها بقولہ، یا مقدمے کی تفسیر اس لفظ اس قول سے کر دی جائے، تب بھی جواب دے دیا جائے گا. کیا؟ اس قول سے تفسیر کر دی جائے مالا یمکن بدونہ، کہ صحت دلیل اور تمام دلیل جس کے بغیر صحیح ممکن نہ ہو وہ مقدمہ کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقدمہ کہلاتا ہے. لہذا لازم صحت دلیل اگر آپ کے نزدیک ممنوع ہے تو اس کا مطلب آپ کے نزدیک مقدمہ ممنوع ہو گیا. اور مقدمے پر منع وارد کرنا، مقدمے کو منع کر دینا، یہ تو منع ہی ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ الگ سے اعتراض نہیں ہے، یہ منع میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں فذالک المنع داخل فی المنع. تو یہ والا اعتراض جو ہے من میں داخل ہے، الگ سے اعتراض نہیں ہے. تو کوئی اب جب الگ سے اعتراض نہیں ہے، من میں داخل ہو گیا، تو اب بتاؤ کون سا ایسا اعتراض رہا کہ جو حصر کو توڑ دے؟ کوئی نہیں رہا نا. لہذا حصر باقی ہے اور حصر منقوض نہیں ہے. جواب ہو گیا نا پورا. فرماتے ہیں آگے فلما تقررات، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی، ما ذکر، جو بات ہم نے ذکر کی ہے، جب وہ بات ثابت ہو گئی، لم یوجد بحث مسموع، کہ کوئی ایسی بحث اب نہیں پائی گئی، کوئی ایسا اعتراض نہیں پایا گیا جو مسموع ہو سائل کی جانب سے، الا وان یکون داخلا فی واحد من الثلاثہ، مگر یہ کہ جو بھی اعتراض ہے وہ داخل ہے تینوں اعتراضوں میں سے کسی نہ کسی ایک اعتراض میں داخل ہے.
جو بھی مسموع بحث ہے وہ کسی نہ کسی میں داخل ہے، تو کوئی بحث ایسی نہیں پائے گئی، یہ متعین ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے فرماتے ہیں اما الغصب، غصب کے ذریعے سے بھی کبھی کبھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی سائل کا حق یہ ہے کہ اولاً وہ مطالبہ دلیل کرے، یعنی من وارد کرے۔ کیا کرے؟ من وارد۔ اب کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے، کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے جناب اب بھی 3 کے اندر حصر کرنا یہ منقوص ہے۔ کیسے؟ بھئی آپ نے کہا کہ چلو یہ 5 اعتراض داخل ہو گئے، کسی نہ کسی میں داخل ہو گئے، اور ایک آدھ خارج ہو گیا کیونکہ وہ غیر مسموع تھا، لیکن ابھی بھی ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ 3 میں حصر کرنا اب بھی صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائل نہ منوارد کرتا ہے، نہ نقض کرتا ہے، نہ معارضہ کرتا ہے، بلکہ غصب کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ منصب غیر لے لیتا ہے فوراً۔ مثلا اولاً اس کا حق یہ تھا کہ وہ منع وارد کرتا معلل کی دلیل پر یا نقض کرتا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ نہ نقض کر رہا ہے، نہ من کر رہا ہے، نہ معارضہ کر رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی جو معلل ہے اس سے کہا کہ تمہاری دلیل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تمہاری دلیل، یعنی دلیل کی نفی کر دی۔ کیا کر دی؟ دلیل کی نفی کر دی۔ اب دلیل کی نفی تو کی اس نے نہیں، دلیل کی نہیں مقدمے کی نفی کی۔ کس کی؟ ہاں دلیل کی نہیں، اگر دلیل کی نفی کر دے گا تب تو نقض ہے، تب تو نقض ہو جائے گا۔ وہ مقدمے کی نفی کی اور کہا کہ دلیل کا مقدمہ یہ تمہارا جو ہے وہ منفی ہے، صحیح نہیں ہے، خراب ہے، فاسد ہے تمہارا یہ مقدمہ، دلیل کا مقدمہ۔ اب دیکھو دلیل کے مقدمے کی نفی کر رہا ہے، اور مقدمے کی نفی کرنا دیکھو نہ نقض ہے، کیونکہ نقض کہلاتا ہے افساد دلیل کا نام، نقض ہے افساد دلیل نہ کہ افساد مقدمہ۔ یہاں پر مقدمے کی نفی کر رہا ہے، نہ مقدمے کو فاسد بتا رہا ہے، تو فاسد بتا رہا ہے تو نہ ہی مقدمے پر دلیل طلب کر رہا ہے۔ من کہتے ہیں طلب دلیل کا نام ہے من، تو یہاں پر دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، اس لیے من نہیں ہے یہ۔ اور نقض نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نقض ہے افساد دلیل کا نام، نہ کہ افساد مقدمے کا نام، یہاں پر افساد مقدمہ کر رہا ہے، اس لیے نقض نہیں ہے۔ اور معارضہ نام ہے اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل کا، کہ معلل نے جس پر دلیل قائم کی اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا، یہ خلاف پر دلیل بھی قائم نہیں کر رہا ہے بلکہ مقدمے کو فاسد قرار دے رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو دیکھو نہ یہ من ہوئی، نہ نقض ہوا، نہ معارضہ ہوا، اس کو غصب کہیں گے، کہ اس کے جو حق تھا 3 اعتراض کرنے کا، اس کے علاوہ ایک چوتھی بات اس نے لے لی، سمجھے نہیں؟ اس کو ایسی اس صورت کو بھی غصب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس غصب کی صورت میں دیکھو ایک اعتراض ہوا اور تینوں میں سے کسی میں وہ داخل نہیں ہے، اس کا مطلب 3 میں حصر کرنا منقوص ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جواب دینا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مقدمے کی نفی کے در پہ اگر سائل ہے، کیا ہے؟ در پر اگر سائل ہے، یعنی بطریق بحث اگر یہ اعتراض کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں مقدمے کی منع سے یہ تعارض نہیں کرے بالکل، یعنی اس پر دلیل کا مطالبہ بالکل نہ کرے۔ مقدمے پر گفتگو کر رہا ہے اور مقدمے پر دلیل طلب نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مقدمے پر دلیل نہ طلب کرنا اور مقدمے کے ظہور کو طلب نہ کرنا یہ غیر مسموع ہے۔ کیا ہے؟ یہ غیر مسموع ہے، یہ اس پر کان نہیں رکھا جائے۔ جب غیر مسموع ہے تو ایسا ہماری گفتگو تو ان بحثوں میں ہے جو مسموعات کی قبیل سے ہیں، اور یہ مقدمے پر بات کر رہا ہے لیکن مقدمے پر کوئی دلیل طلب نہیں کر رہا ہے، اس کی وضاحت طلب نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے نا، بس ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ مقدمہ فاسد ہے اور اس پر کوئی مطلب مطالبہ دلیل کر نہیں رہا کہ بھئی اس کو یہ بیان کرو، کچھ تو کر نہیں رہا ہے۔ تو اگر یہ من سے اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ غیر مسموع ہے، اور غیر مسموع میں ہماری گفتگو نہیں ہے۔ یہ جواب دے دیا جائے گا اس کا۔ فرماتے ہیں اب عمل غصب رہا غصب اذا کانا بطریق البحث، جبکہ غصب بطریق بحث ہو۔ بطریق بحث ہونے کا مطلب کما، مثال کے طور پر اذا تصد السائل، کہ کوئی سائل در پہ ہو گیا ہو مقدمہ معینہ کی نفی کے، ولم یتعرض بمنعها، اور مقدمہ معینہ کی منع سے تعرض نہ کرے بلکہ اس کی نفی کرے۔
کیونکہ منع تو نام ہے طلب کا اور نفی میں طلب نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی رہی ہے؟ تو مقدمہ معینہ کی منع سے تعارض نہ کرے بلکہ اس مقدمہ معینہ کی نفی کے در پہ ہو. فرماتے ہیں فَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ، تو یہ غصب جو ہے ایسی صورت میں یہ مسموع نہیں ہوگا اور یہ اعتراض اس کا مسموع نہیں ہوگا. نفی مقدمہ معینہ مسموع نہیں ہوگا اس کا. عند المحققین، محققین کے نزدیک مسموع نہیں ہے. فلا یرد بہ النقد ایضا، تو اس کے ذریعے سے بھی حصر نہیں ٹوٹے گا اور اس کے ذریعے سے بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم لما فرغ من بیان الابحاث التسعہ، پھر مصنف جب ابحاث تسعہ کے بیان سے فارغ ہو گئے، اراد ان یبین الخاتمہ. ابحاث تسعہ ہی تھی اور کتاب مشتمل تھی کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر. کیا؟ مقدمہ پر، نمبر 2 ابحاث پر. 3 چیزوں پر مشتمل تھی، 5 پہ نہیں 3 پر. مقدمہ، ابحاث اور خاتمہ پر. تو 2 سے فارغ ہو گئے، ابحاث سے بھی فارغ ہو گئے. ارادہ مصنف نے چاہا ان یبین الخاتمہ کے خاتمہ بیان کر دیں. فقال، تو کہا خاتمۃ، لیکن خاتمہ کو کل ہی انشاءاللہ بیان کریں.